پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے لیے رشتے دیکھنے کی فکر ہوئی۔ اتنی حسین و جمیل تو نہ تھی کہ ہر کوئی رشتہ مانگ لیتا، خصوصاً جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے۔ رشتہ دیکھتے وقت جس طرح لڑکی کو دیکھا جاتا ہے اور تمام کوالٹیز میں پرکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام حالات نظر میں رکھتے ہوئے میں بھی کچھ کم نہ تھی۔ میں بھی کہتی تھی کہ میں شادی کسی غریب گھرانے میں نہیں کروں گی، کیونکہ گھر میں ہوش سنبھالتی جو چیز سب سے زیادہ فیل ہوئی کہ میاں اور بیوی کے رشتے کی کہیں کوئی اہمیت نہ نظر آئی۔ دونوں پھوپھیاں سخت مزاج، جن کا اپنے شوہروں سے رویہ بالکل ٹھیک نہ تھا۔ اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کا رویہ امی کے ساتھ بالکل نہ محبت والا تھا نہ عزت والا، کیونکہ جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو آپ کی زبردستی تو کوئی عزت کرے گا نہیں۔ یعنی بیوی لیکن دل سے نہ محبت ہو سکتی ہے اور نہ عزت، کیونکہ یہ جذبات اور حقوق اللہ نے دیے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، محبت دو تو محبت ملتی ہے، عزت دو تو عزت ملتی ہے۔ آپ زبردستی یہ چیزیں نہیں لے سکتے، نہیں کروا سکتے، کیونکہ یہ جذبات اللہ نے آپ کے اندر رکھے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ آپ کا اپنے آپ کرنا نہیں، اللہ نے آپ کو محسوس کروایا ہے۔ اور اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے اس وقت انسان کی عقل پر کیوں پردہ پڑ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ عزت وہ جو کوئی دل سے کرے۔ جب آپ نے کسی کو عزت دی ہی نہ ہو تو دوسرا آپ کی عزت دل سے کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر ان سب حالات کی وجہ اولاد کی تربیت اس نہج پر کی جانا کہ وہ بہترین انسان بنے اور بیوی بننے اور ماں بننے سے عورت پر کتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اگر ماحول ہر وقت اپنی عزت بچانے اور محبت لا حاصل بن جائے تو گھرانے جو تباہ ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں اور نسلوں کی بے خونی کی جاتی ہے۔ جس سے اہم جاننا تھا اسی معاملے کی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور نہ کرایا تو اگلی نسلوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ازواج کا باہمی تعلقات کا طریقہ اور ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی، لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہم نے ان چیزوں کو جانا کہ بیوی کی ذمہ داریاں پورے خاندان کی خدمت، اپنے والدین کی ذلت کروانا، بہن بھائیوں کو ذلیل کروا کے منہ سے اف نہ کرے، شوہر کی ڈانٹ پر آنسو بھی نہ بہائے، تو بھی وہ من چاہی بیوی نہیں بن سکتی۔ آج جس دور میں ہم بس رہے ہیں وہاں تو ایک میڈ بھی اپنی پسند کا گھرانہ دیکھتی ہے، اگر اس کی پسند کا گھرانہ نہ ہو تو وہاں کام کرنا پسند نہیں کرتی، اور گھر کے تمام افراد بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہو جائے گا تو یہ کل سے کام پر نہیں آئے گی اس جاب پر جس کی کہ وہ اجرت لیتی ہے۔ جب ایسے حالات ہوں تو اولاد بھی رشتوں کے رویے دیکھ کر اپنے مزاج بدلتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہم اپنے رویوں کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ تو یوں زمانے کے گرم سرد موسموں سے گزرتے وقت نے شانوں کی شادی کا الارم بھی بجا دیا۔ امی کو بھی بہت فکر ہوئی کہ بیٹی کے لیے کچھ اچھے خاندان سے عزت کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ مل جائیں، جو کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ جن حالات کو دیکھتے سہتے میں پروان چڑھی تھی، مجھے جو اندازہ ہوا کہ امانت کئی مسائل کا حل ہے، میں اکثر یہ ظاہر کر دیتی کہ میں نے تو غریب خاندان میں شادی کرنی ہی نہیں۔ میری اس وقت عمر کوئی 25-26 سال کی تھی، تو جو پروپوزل میرے لیے آتا اس کو میری مرضی کے مطابق دیکھتے ہوئے کوئی امیر لوگوں کو پریفر کیا جاتا،
اور آخر وہ پروپوزل آیا جو بظاہر رکھ رکھاؤ والے اور بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے اور بڑے ویل سیٹلڈ لوگ تھے۔ ابو جی نے بھی یہی کہا کہ جب اسے ایسے لوگوں میں شادی کرنی ہے تو خیر سے رضامندی سے رشتہ طے ہو گیا، کیونکہ ابو کی رضامندی بھی تھی اور امی کو تو جو فکر بھی تھے، فکر تو ابو کو بھی ہوں گی لازمی، لیکن مزاجوں میں فرق تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتنی گفتگو نہ ہوتی، لیکن یہ ضرور تھا کہ بیٹی کی مرضی ایسی لوگوں میں ہے تو اس طرح کے لوگوں میں رشتہ ہو جائے طے، تو اللہ تعالیٰ آگے ان کے نصیب اچھے کرے۔ تو یوں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 25-26 سال تھی، لیکن جہاں میرا رشتہ جس کے ساتھ طے ہوا وہ مجھ سے عمر میں کم از کم 13-14 سال بڑا تھا، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تو جی اب ایز یوزول شادی کی شادیاں آنی بجنے لگیں، امی اور بھائی اس فکر میں پڑ گئے کہ جس معیار کی ہم نے لوگوں میں بیٹی دینی ہے تو کوئی چیز کی کمی جہیز دینے میں نہ رہ جائے۔ جہیز جو کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بری برائی ہے، اور بھائی بھی ڈبل محنت کرنے لگے اور امی بھی فل تیاری کرنے لگ گئی۔ فی زمانہ اتنا جہیز تھا کہ ہر ایک کے منہ پر یہ بات تھی کہ بیٹی کو بہت کچھ دیا، اور میں بھی ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے بہت سے خواب سجائے گھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں ایک لڑکی اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر بالکل ایک نئی جگہ، نئے لوگ، نیا خاندان میں آتے ہوئے بھی نئے خاندان میں آتے ہوئے اس کی سوچوں میں خوف کے بجائے خوشی اور بہترین زندگی گزارنے کے ہر طریقے پر عمل کرنے کی سوچ کیوں ہوتی ہے؟ یا وہ ایسا ہی سوچتی ہے کہ سب اچھا ہوگا؟ اس کی سوچوں کے مطابق وہ وہی خوابوں میں بیٹھی ہوتی ہے جو اس نے سب اچھا سوچا ہوتا ہے، اور اسے اپنے والدین کی پسند پر بھی یقین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تو اپنی پسند بھی شامل تھی، یا اسے ایسی بھرپور زندگی کی تمنا ہوتی ہے، کیونکہ میاں بیوی سے بڑا رشتہ تو کوئی ہوتا نہیں، اللہ نے انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہوتا ہے، اور اس کی مثال لباس سے دی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ان سب سہانے خوابوں کے ساتھ جب آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہو تو پہلی ہی رات آپ کی خوابوں کی مالا ٹوٹ کر بکھرنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا بیتی ہے؟ وہ ماحول، وہ باتیں، وہ رویے جو کچھ وقت کے لیے اصلیت چھپانے کا بھی انتظار نہ کر سکتے ہوں، اس وقت دل کی دھڑکن بند کیوں نہیں ہو جاتی؟ وقت کا گھڑیال چیخ کر کسی طوفان کا سگنل دے رہا تھا۔ نہ جانے لوگ عورت کو کیوں کہتے ہیں کہ کمزور، نازک عورت جتنا تو بہادر شاید مرد بھی نہیں ہوتا، کہ ایک دم جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جنہیں سونے کے سکے سمجھا وہ کھوٹے سکے بھی نہ نکلے، اور پھر اپنے آپ کو مضبوط اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار کرنا۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ تہذیب و مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ تھا۔ میرے شوہر یعنی ماں اور بیٹے کی میرے شوہر کی اور اپنی ماں کے ساتھ آپس کی گفتگو اتنی ناشائستہ تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماں اور بیٹا ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ روپ تھا انسانوں کا کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ میں نے تو صرف رویوں کی سختی اور نرمی کے امتزاج کو ہی دیکھا تھا، شرافت کا فقدان میں نہ جانتی تھی۔ شراب کی بوتلیں جب سامنے پڑی ہوئی دیکھی تو بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی، عجیب سا خوف۔ کس سے پوچھوں، کس کو بتاؤں کہ یہ میں کیسے لوگوں میں آ گئی ہوں؟ گھر کم اور کوئی سنسنی خیز جگہ معلوم ہو رہی تھی۔
گھر بہت بڑا تھا. گھر کے افراد میں میرے شوہر کے علاوہ میری ساس اور سسر تھے. ان کی آپس میں گفتگو بھی کوئی شریف گھروں والی نہ تھی. یعنی انداز گفتگو ہی مجھ سے ہضم نہ ہو رہا تھا. ابھی تو پہلی رات اور پہلا دن ہی گزرا تھا، تو دوسرے ہی دن سے گویا کہ ایک 24 آورس کے لیے ملازمہ رکھ لی گئی تھی. یعنی کہ A to Z گھر کا تمام کام، لانڈری، کھانا پکانا، کچن، صفائی، لان کی صفائی، یعنی ٹوٹل سارا کام میرے ذمہ لگ گیا تھا. جیسے آج سے ہی اپنا چارج آپ سنبھال لو اور آج سے آپ کی یہ ساری ڈیوٹیز ہے. چاروں ناچار کیا کرتی، کس کو بتاتی؟ اب آگے کیا ہے پھر میں بتاؤں گی.